علم کلام کی ضرورت و معنویت اور غامدی صاحب کی رائے پر تبصرہ۔ جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں قانون کے لیے فقہ اور قانون کی نظری بنیادوں اور مسلمانوں کے ہاں رائج لسانی نظریات کے لیے اصول فقہ میدان رہا ہے، اسی طرح علمیات، وجودیات، الہیات، قضیہ عقل و نقل اور نظریہ اخلاق کی بحث کے لیے علم کلام میدان رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شرعی علوم میں استمداد کے لحاظ سے علم کلام ہمیشہ چوٹی پر رہا ہے کہ فقہ، اصول فقہ وغیرہ جن بنیادوں پر اپنے آپ کو استوار کرتے ہیں وہ علم کلام بہم پہنچاتا ہے۔ چنانچہ کشاف اصطلاحات الفنون میں علم کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں: الکلام هو العلم الاعلی اذ تنتہی الیہ العلوم الشرعیۃ کلھا وفیہ تثبت موضوعاتها وحیثیاتها فلیست له مباد تبین فی علم آخر شرعی او غیرہ بل مبادیہ اما مبینۃ بنفسها او مبینۃ فیہ۔ اس کا مفہوم: چونکہ تمام شرعی علوم علم کلام کو لوٹتے ہیں اور ان علوم کے موضوعات و حیثیات علم کلام ہی میں طے پاتے ہیں، اس لیے علم کلام شرعی علوم میں بلند ترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کلام کے ایسے کوئی مبادی یعنی ایگزیمز نہیں جو اس سے اوپر کسی اور علم میں، خواہ وہ شرعی علوم میں سے ہو یا دوسرے علوم میں سے، طے پائیں، بلکہ اس کے مبادی آیا بدیہی ہوتے ہیں جنہیں بیان کرنے یعنی ڈیمنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اسی علم کلام ہی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تعریف علم کلام کے مرتبے اور اس کی ماہیت کو بہت احسن طریقے سے گھیر لیتی ہے۔ یہاں دو امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، چونکہ دلیل کی ساخت پر گفتگو ایک ناگزیر امر ہے جو علم منطق کا میدان ہے، یہی وجہ ہے کہ منطق کے مباحث کو علم کلام کا حصہ مانا گیا ہے۔ نمبر 2، دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ شرعی علوم کے موضوعات طے کرنے کا میدان یہی جلیل القدر علم ہے۔ ذیل میں ہم 3 بنیادی شرعی علوم کے تناظر میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر: علم تفسیر کا موضوع چونکہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے کلام اللہ کے ثبوت اور اس کی ماہیت کے حوالے سے جو سوالات اور مسائل پیش آتے ہیں وہ علم کلام ہی میں طے ہو جاتے ہیں، جس میں قرآن کے کلام نفسی و لفظی ہونے کا مسئلہ، اس کے تواتر کا قضیہ، نیز تنزیہ کے پیش نظر تعویل کی بنیادیں، جس زبان میں یہ کلام انسانوں تک پہنچا ہے اس کی حیثیت، یہ سب امور علم کلام ہی میں تفصیل سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر علم کلام میں طے شدہ امور کو تسلیم کر کے اپنا سفر شروع کرتی ہے، اور اس کا یہی سبب ہے کہ کلام میں مہارت صرف و نحو اور لغت کی طرح مفسر کے شرائط میں سے ہے۔ حدیث: اسی طرح علم حدیث کا موضوع چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان سے صادر ہونے والے اقوال، افعال اور طریقے ہیں، اس لیے نبوت اور نبی کے ثبوت و ماہیت سے متعلق امور علم کلام میں طے کیے جاتے ہیں۔ عصمت، جو نبوت کا ایک بنیادی ستون ہے، اسی علم میں استوار کیا جاتا ہے۔ فقہ: اسی طرح فقہ کا موضوع انسانی فعل ہے جس پر شرعی حکم عائد کیا جاتا ہے، چنانچہ انسانی فعل کی حیثیت اور اس کی تکلیف کی بنیاد، یہ سب امور علم کلام میں فعل اللہ کے ضمن میں طے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کے لیے ہم 2 مثالیں ایسی پیش کرتے ہیں جو عام طور پر تسلیم کر لی جاتی ہیں اور ہمارے نقطہ نگاہ سے قاری کو مزید قریب کر لیتی ہیں۔ سائنس کی مثال: ایک سائنسدان بہت سے امور کو فرض کر کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، جن میں استقراء یعنی انڈکشن ایک بڑا عنصر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ استقراء کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں جنہیں طے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ مباحث فلسفہ سائنس کے صفحات میں طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مفسر، محدث اور فقیہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال نیز انسانی فعل کے حوالے سے کئی امور کو فرض کر کے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اسی طرح وجودیات و علمیات سے وابستہ کئی مفروضوں کو ایک مفسر و محدث و فقیہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مان کر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان امور پر کوئی سوال نہیں، بلکہ کئی سوالات ہیں، اور دنیا میں پڑھنے لکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پر مفسر، محدث اور فقیہ سے متفق نہیں۔ ان سب سے گفتگو کا میدان علم کلام رہا ہے۔
عربی علوم کی مثال، یہ مثال سائنس کی تھی، شرعی علوم میں اس کی مثال عربی علوم، صرف، نحو، بلاغہ وغیرہ کی ہے کہ نصوص کی توجیہ میں ان کا کلیدی کردار ہے، اور ان سے متعلق بہت باریکیاں ہیں، سوالات ہیں جن پر گفتگو اپنے اپنے متعلقہ علوم کے صفحات میں ہوتی ہے۔ علوم کی خانہ بندی، شاید یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان امور پر گفتگو تفسیر، حدیث، فقہ و اصول فقہ کو پڑھتے ہوئے ہو سکتی ہے، پھر علم کلام کی کیا ضرورت؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب اس بات میں ہے، لیکن علم کی ترقی، تدوین اور پھیلاؤ میں یہ طریقہ مددگار نہیں رہتا۔ نیز علم کے اشتغال میں ایک بڑا حصہ اس علم کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ایک منظم تعلیمی حکمت عملی اپنا کر مباحث کو منطقی ترتیب دے کر مختلف فنون کی بنیاد رکھنا ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ شرعی علوم کے طالب علم کو پہلے صرف، نحو، بلاغہ وغیرہ پڑھنے کی چنداں ضرورت نہیں، بلکہ تفسیر و حدیث کے ضمن ہی میں ان پر گفتگو ہو جائے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی صدی میں جب علوم مدون نہیں ہوئے تھے تو اسی طرح گفتگو ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیری مجلسیں لغت سے متعلق امور کی بھی حامل ہوتی تھیں، لیکن جب علم نے ترقی کی تو یہ فنون الگ الگ ہونے لگے۔ بہرکیف اگر کوئی اس پر اصرار کرتا رہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم کلام کو ایک مستقل فن بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے کلامی سرگرمی کی نفی نہیں ہوئی۔ اس سے وہ سوالات غیر متعلق نہیں ہوتے جن پر کلام گفتگو کرتا ہے، بلکہ ہر گروہ ان سوالات سے متعلق اپنا نقطہ نگاہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ کلام کا ناقد ہی کیوں نہ ہو۔ کلام کا آغاز و تاریخ، کلام پر تنقید کرتے ہوئے ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ نو فلاطونیت کے رد میں وجود میں آیا، اس لیے یہ ایک وقتی نوعیت کا ادب ہے۔ چنانچہ جب نو فلاطونیت کا خورشید غروب ہوا تو کلام کا آفتاب بھی افول و غروب کی گھاٹیوں میں جا پڑا۔ یہ تبصرہ پچھلی صدی میں وجود میں آیا، لیکن یہ ایک ناقص تجزیہ ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں علم کلام کی سرگرمی فارابی اور ابن سینا کے نو فلاطونی نظریات کو اپنانے اور سینچنے سے بہت پہلے اپنے اوج پر تھیں۔ اوج پر بھی امام ماتریدی، امام اشعری نے کلام کے حوالے سے بہت منظم گفتگو کی ہے، اور ان کا کام ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں شخصیات نو فلاطونی افکار کے فروغ سے پہلے کی ہیں، اور سنی کلام کی پیشوائیت ان کے حصے میں آئی، بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے مختصر رسالے میں بھی، جنہیں عام طور سے غیر کلامی طرز کا حامل سمجھا جاتا ہے، کلامی قضیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے حوادث لا اول لہا کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و حدود کی نفی وغیرہ کے مباحث جو خالص کلامی عمل ہے۔ بالفاظ دیگر، کلام دراصل مسلمانوں کے اندرون خانہ مسائل سے وجود میں آیا تھا، پھر جب خارجی نظریات سے مسلمانوں کا واسطہ بڑھا تو انہی بنیادوں پر ان نظریات کے حوالے سے ہر گروہ نے اپنا اپنا نقطہ نگاہ طے کیا۔ بالفاظ دیگر، ترتیب یوں نہیں کہ خارجی نظریات کا جواب کے نتیجے میں کلام کا وجود، بلکہ ترتیب یوں ہے، کلام کا وجود کے نتیجے میں خارجی نظریات کا جواب۔ نیز متکلمین نے اپنے اس کلام ہی کی بنیاد پر نو فلاطونیت کے علاوہ دوسرے دبستان ہائے نظر کا تجزیہ کیا، جیسے ہندوستان کے براہما کے افکار کا تجزیہ، سومنیہ کا تجزیہ، ایرانی ثنویت کا تجزیہ وغیرہ۔ کلام کی افادیت و معنویت کے حوالے سے گفتگو۔ اسی سیاق و سباق میں کلام کی افادیت کے حوالے سے جناب زاہد مغل صاحب کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، جس میں جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو اور ایک تحریر کو بنیاد بنا کر کلام گریز بیانیے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری دانست میں روایت جو کہتی ہے اسے پیش کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ غامدی صاحب کو ایک مثال اور فوائل کے طور پر لیا گیا ہے، ورنہ ان نظریات کا اظہار دوسرے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ جنہیں اہل روایت سمجھا جاتا ہے ان میں سے بعض لوگ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔